باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ایک خوبصورت واقعہ، بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر فرما رہا ہوں۔ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بارے میں ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھیے۔ ناظرین، ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منہ موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کروں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دعوت کا ذکر کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو بلاؤ اور میں دعوت کے لیے کچھ پکا لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر بسجود ہو گئے اور دعا مانگنے لگی کہ اے اللہ، تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک اور اے میرے خالق، آج تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگ کر ہانڈیوں کو چولہوں پر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کے کانوں سے بری پڑی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈیوں سے ڈھکن اٹھا کر کھانا ڈالنا شروع کیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھانا کھایا تو کانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیران دیکھ کر فرمایا، حیران ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، یہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سر بسجود ہو گئے اور اس طرح دعا مانگنے لگی، اے میرے مالک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھیج دیا، اب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے اتنے ہی سرکار دو عالم کی امتی جہنم کے آگ سے آزاد فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا سے فارغ ہوئے، ادھر جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہگار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، جتنا بھی ہو سکے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجیے اور یہ خوبصورت واقعے کو سننے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ لوگوں کو علم ہو۔ ناظرین، یہ صدقہ جاریہ ہے، اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔